اس پورے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے اوصاف اور ان کی بڑی بڑی نشانیوں کا ذکر کیا ہے، اور یہ تقریباً 13 صفات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہیں۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے بیان کا وہ ہے یہ اوصاف مومن کی صفات کیا ہوتی ہیں، کون آدمی مومن کہلا سکتا ہے۔ ایک ہوتا مسلمان، قانونی طور پر کلمہ پڑھ لیا یہ مسلمان ہو گیا، لیکن مومن نہیں ہے۔ مومن کیا ہے؟ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسبیل الرقاب اقام الصلاة وآتى الزکاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ اللہ فرماتے ہیں نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف پڑھ کے نماز پڑھ لو، کیونکہ شروع میں یہ کعبہ مسلمانوں کا نہیں تھا، بیت المقدس کا کعبہ تھا۔ کچھ لوگ یہودی ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، کوئی ادھر۔ اللہ نے فرمایا یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے۔ اصل بات کیا ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، ایمان غیب کا ایمان جو ہے، خدا کو دیکھا نہیں، فرشتوں کو دیکھا نہیں، قبر کے عذاب کو دیکھا نہیں، آخرت نہیں دیکھی، ان سب چیزوں پر تمہارا ایمان ہونا چاہیے۔ تقدیر خیر و شر جو ہے اللہ کی طرف سے ہے، اور قیامت کو اٹھنا ہے، خدا کے سامنے جواب دینا ہے، ان سب چیزوں پر ایمان لاؤ۔ اور مال جس سے تمہیں بڑی محبت ہے اس کو غربا اور مساکین میں ان کا حق ادا کرو، اپنے اقربا جو ہیں مسکین غریب ہیں ان کو دو، اور جو کسی سے عہد کیا ہے تو عہد کو پورا کرو۔ اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، جب کسی سے وعدہ کرتے ہو تو اس کو پورا کرو، اللہ پوچھے گا قیامت کے دن۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ہر مصیبت میں جانی مصیبت، بیماریاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اس میں صبر کرو، اور اگر کافروں کے ساتھ مقابلہ پڑ جائے میدان جنگ کے اندر، تکلیف تمہیں وہاں بھی پہنچے گی، وہاں بھی صبر کرو گے۔ تو یہ سچے لوگ یہ ہیں، ایمان والے لوگ یہ ہیں کہ اللہ کی ذات عالی پر یقین ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ ہی کی ذات ساری کائنات کی مالک ہے اور خالق ہے اور رازق ہے، عزت دینے والی ہے، ذلت دینے والی ہے، اس کے سوا نہ کوئی پیدا کر سکتا ہے، نہ کوئی موت دے سکتا ہے، نہ کوئی رزق دے سکتا ہے، نہ ہی انسان کو حالات بدل سکتا ہے، نہ دن کو رات میں، رات کو دن نہیں بدل نہیں سکتا کوئی بھی، اللہ کی ذات ہے۔ سورج بھی کام کر رہا ہے، اپنے وقت پہ نکلتا ہے، چاند اپنا کام کر رہا ہے، وقت پہ نکلتا ہے، موسم بدلتے ہیں، سمندروں کے اندر پانی، آسمان سے پانی برسانا، یہ سب اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ کسی کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے کسی کو کہ اللہ کی ذات کا جو کام ہے وہ کر سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن جو ہے اس کے اندر پھر کون سی صفات اور کون سے عمل ہونے چاہیے جس سے وہ مومن کہلاتا ہے۔ سب سے پہلی آیت کے اندر اللہ نے فرمایا اللہ عباد الرحمن، ایک ہوتے ہیں شیطان کے بندے، ایک ہوتے ہیں اللہ کے بندے۔ شیطان کے بندے شیطان کی بات کو مانتا ہے، نفس کی مانتا ہے، لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی ہر کام نماز پڑھے گا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز میں سستی کرتے ہیں اور دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں کہ نماز پڑھ رہا ہوں میں، عادت پوری کرتے ہیں، عبادت نہیں کرتے۔ سارے مشرک جتنے دین ہیں، سارے اسلام دین کے علاوہ سب لوگ خدا کو یاد کرتے ہیں، لیکن وہ عادت بنتی، عبادت نہیں کرتے، عبادت سمجھ کے وہ نہیں کرتے۔ ہم بھی ایسے ہی نماز پڑھتے ہیں۔ ساہونی نماز کون سی ہے؟
جب چاہی پڑھ لی چھوڑ دی، پرواہ نہیں، اذان ہو رہی ہے، اللہ بلا رہا ہے، ساری کائنات کا خالق اور مالک بلا رہا ہے، حی علی الصلاۃ۔ اذان میں سب سے پہلے کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ اکبر 4 دفعہ، پھر 2 دفعہ آخر میں کہا جاتا ہے کہ دنیا کی بڑائی کے نکالو، اللہ کو بڑا سمجھو۔ دکان بڑی نہیں ہے، نوکری بڑی نہیں ہے، تجارت بڑی نہیں ہے، تمہارے صاحب بڑے نہیں ہیں، پہاڑ آسمان و زمین کوئی بڑا نہیں ہے، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔ اذان کے اندر دعوت دی جا رہی ہوتی ہے، مؤذن یہ کہہ رہا ہے کہ جس چیز کو تم نے بڑا سمجھا ہوئے بیٹھے ہوئے ہو، دکان روزی کے ذریعہ نہیں ہے، روزی اللہ عطا فرماتے ہیں، تم نے تو کوشش کرنی ہے دکان کھول کے بیٹھ جانا۔ ایک دیہاتی تھا، بس شہر میں آیا، ایک ٹوٹی لگی ہوئی تھی، اس میں پانی آ رہا ہے۔ اس دیہاتی نے سوچا ہم بڑے دور سے پانی بھر کے لاتے ہیں سر پہ، بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو میں بھی ایک ٹوٹی خرید لوں۔ تو اس نے ایک ٹوٹی خریدی، جا کے گھر اس کو دیوار میں لگا دیا، اب کھولتا ہے پانی نہیں آ رہا۔ اس نے کہا دکاندار نے میرے ساتھ دھوکہ کر دیا ہے، اس کا پانی آ رہا ہے، میری اس ٹوٹی میں پانی کیوں نہیں آ رہا؟ واپس آیا شہر میں، آ کے اس دکاندار سے ناراض ہوا کہ تو نے مجھے یہ ٹوٹی دی، تیری ٹوٹی میں تو پانی آ رہا ہے، میری پانی نہیں آ رہا۔ اس نے کہا تیری ٹوٹی کا کنیکشن لگا ہوا ہے پائپ کا ٹینکی کے ساتھ۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے بتایا، سمجھایا اس کو، جب تک ٹینکی نہیں ہوگی، پائپ ٹوٹی کے ساتھ نہیں لگا ہوگا، پانی نہیں آتا۔ یہ پانی ٹوٹی کا کمال نہیں ہے، یہ سب چیزیں مل کے پانی آتا ہے۔ دکان بھی ایک ٹوٹی ہے، دکان سے پانی روزی نہیں آتی، بلکہ روزی وفی السماء رزقکم وما توعدون، جو رزق میں تمہیں مل رہا ہے میرا وعدہ ہے تمہارے ساتھ، میں آسمان سے بھیجتا ہوں تمہارے لیے۔ بارشیں نہ ہوں، فصل کہاں ہوں گے؟ فصل ہوں، آگ لگ جائے، سڑ جائیں، پانی نہ ملے، کہاں گندم، کہاں باغات، سب جل جائیں، تو کون روزی دے سکتا ہے اللہ کے سوا؟ اللہ ہی برساتے ہیں بارشوں کو، جن مردہ زمین کو زندہ فرما دیتے ہیں، ایسے ہی قیامت کو بھی سب انسانوں کو وہ زندہ فرمائیں گے۔ وہ قادر ہیں اس بات پر کہ بغیر کھلائے پلائے بھی زندہ رکھ سکتے ہیں۔ اصحاب کہف 309 سال غار میں سوئے رہے، بغیر کھائے پیے زندہ رہے، اور جب اٹھے تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کتنا رہے؟ کم لبسنا یوما او بعد یوم، ایک دن یا ایک دن سے بھی کم رہے ہیں یہاں پر۔ یہ انسان خواب کے اندر یہ دیکھتا ہے، سیر کر رہا ہے، کبھی کہاں جا رہا ہے، کبھی کہاں جا رہا ہے، کوئی چیز ضرورت پہنچا رہی ہے کیا، یہ سب چیزیں اس کو خواب کے اندر دیکھتا ہے، پریشان بھی ہوتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے۔ تو اصل میں کائنات کے اندر یہ ہمیں جو زندگی اللہ نے بھیجا ہے، دنیا میں بھیجا ہے، اسی طرح انسان جیسے زندہ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، مر جاتا ہے، اسی طرح یہ کائنات کو اللہ نے بنایا، اور یہ کائنات بھی ایک دن صفحہ ہستی سے ختم ہو جائے گی۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، زمین کو بدل دیا جائے گا، آسمانوں کو بدل دیا جائے گا۔ قبضتہ یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ، اللہ آسمانوں کو اپنی مٹھی میں پکڑ لیں گے لپیٹ کے، جیسے کاغذ کو لپیٹتے ہیں۔ اللہ کتنے بڑے ہیں، اس کا عرش کتنا بڑا ہے، اس کی بڑائی کے لیے مؤذن اذان دیتا ہے، کہتا ہے آؤ میں گواہی دے رہا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عبادت کا حقدار وہ ہے جس نے تمہیں بنایا ہے، جس نے کائنات کو بنایا ہے، جس کے قبضے میں تمہاری زندگی اور موت ہے، رزق ہے، عزت و ذلت ہے، اس نے تمہیں بلایا ہے، آؤ اللہ کے۔ پولیس کا ایک آدمی کہے جی کمشنر صاحب کا آرڈر ہے، سب لوگ اکٹھے ہو جاؤ یہاں پر، سب آ جائیں گے، دکانیں بند کر دو، دکانیں بند کر دیں گے۔ پشاور میں تھا، میرا کلینک تھا، ساتھ ایک دکان تھی دودھ کی۔ نماز کو میں جانے لگا تو دودھ والے کو میں نے کہا اذان ہو رہی ہے، اب چھوڑ دو سارے کام، مسجد میں چلو نماز پڑھو۔ وہ کہتا جی بعد میں پڑھ لوں گا، ابھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو دودھ دینا ہے۔ میں چلا گیا، نماز پڑھ کے واپس بھی آ گیا۔ 2 دن گزرنے کے بعد وہ اسی دکان میں ایک لڑائی ہو گئی کسی بات پر، پولیس آئی، پولیس والے نے اس کو بھی پکڑ کے لے گئے، ان بندوں کو جو لڑے وہ بھی لے گئے۔ 3 دن اس کی دکان بند رہی، بڑی مشکل سے اس کی جان چھڑائی۔ جب وہ واپس آیا تو میں نے اسے کہا اب بتاؤ، اللہ تمہیں بلائے اور تو نہ جائے، اور پولیس والا ایک آئے جس کو مام ہی نہیں پہچانتی، سلام نہیں کرتا کسی اس کو، وہ تو تجھے پکڑ کے لے گیا ہے۔ اللہ کے جب گھر میں آؤ گے،
اللہ کے مانو گے، نماز کو وقت پہ پڑھو گے، اللہ ہر چیز تمہیں وقت پہ دے گا، اور تمہیں جو چاہو گے وہ ملے گا۔ جو اللہ چاہتا ہے وہ تم چاہو، تمہارے صرف چاہنے سے اللہ نہیں دے سکتا۔ اللہ کا حکم پہلے مانو گے تو پھر اللہ خود کہتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، اے بندے تو مجھے یاد رکھ، پھر میں بھی تجھے یاد رکھوں گا۔ واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کر، ولا تکفرون، ناشکری نہ کر۔ ناشکری کیا ہے؟ زندگی اللہ نے دی ہے، یہ وقت ہے، یہ وقت کسی کا ساتھ نہیں دیتا۔ ہم وقت کو اچھا بھی قیمتی بنا سکتے ہیں اور بے قیمت بھی بنا سکتے ہیں۔ ہر وہ وقت جو ہم نے اللہ کی یاد میں خرچا، ہر وہ مال جو اللہ کے راستے میں دیا، ہر وہ جان جو اللہ کے راستے میں استعمال کی، یہ باقی رہنے والی چیزیں ہیں جو اللہ باقی ہے۔ اللہ کے لیے جو مال دیتے ہیں، اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں کہ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو کچھ بھی آگے بھیجو گے اللہ کے پاس پالو گے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو کچھ بھی تمہارے پاس نعمت ہے وہ اللہ نے دی ہے۔ تم کہتے ہو میں نے محنت کی ہے جی، میں نے پڑھا ہے، میں نے یہ کمایا ہے۔ قارون کو جو موسیٰ علیہ السلام کا بھائی ہے، خالہ یا چچا بھائی تھا، اللہ نے اس کو بڑا مال دیا، اور مال بھی اتنا دیا کہ خزانے اس کے جو تھے وہ ایک پہلوانوں کی جماعت اس کی چابیاں اٹھایا کرتی تھی۔ فخرج علی قومی فی زینتہ، ایک دن بڑے تکبر کے ساتھ نکلا، بڑے فخر کے ساتھ اتراتا ہوا نکلا، آگے پیچھے ہٹو بچوں کا شور ہے، اور بڑا زیب و زینت کے ساتھ، مال و دولت دکھاوا، فخر و تکبر کے ساتھ نکلا۔ ہمارے جیسے لوگ تھے، انہوں نے دیکھا یریدون یا لیت لنا مثل ما اوتی ھذا القوم، کاش کہ ہمارے پاس بھی ایسی گاڑی ہوتی، کاش ہمارے پاس ایسی کوٹھی ہوتی، کاش ہمارے پاس یہ ہوتا وہ ہوتا۔ آج کل بھی لوگ ایسے ہی کہتے ہیں، مال فلا تعجبک اموالہم واولادہم انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیاۃ الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون۔ کسی کا مال اور اولاد دیکھ کے تعجب نہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ اس کو نافرمانیاں کر رہا ہے، اللہ کی نعمتوں کو خدا کی نافرمانیوں میں استعمال کر رہا ہے، اس کو اللہ مہلت دے رہے ہیں۔ لیعذبہم بہا، اس کو مہلت دی جا رہی ہے کہ اچھی طرح اور آگے بڑھ رہے تاکہ اس کو اچھی طرح ہم پکڑیں۔ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا واخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون۔ جب کبھی میری یاد سے منہ پھیر لیتا ہے، بھول جاتا ہے مجھے، تو ہم اس کے لیے دروازہ کھول دیتے ہیں، جو مرضی کر اب تو۔ جب وہ بڑا اتراتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، دیکھو جی میں نماز نہیں پڑھتا، قالوا نحن اکثر مالا واولادا وما نحن بمعذبین، اللہ نے مجھے اتنا مال دیا ہے، اولاد دی ہے، مجھے قیامت میں اللہ اتنی نعمتیں دے دے گا، مجھے عذاب نہیں کرے گا، لیکن کر رہا ہے خدا کی نافرمانیاں، شراب پی رہا ہے، حقے پی رہا ہے، چرس پی رہا ہے، ہیروئن پی رہا ہے، ان پیسوں سے گانے بجانے کے آلات خرید رہا ہے، دنیا کی عیش و عشرت، بڑی بڑی کوٹھیاں بنا رہا ہے، کاریں خرید رہا ہے، کھاتا ایک روٹی ہے، سوتا ایک چارپائی بھی ہے، اور یہ ساری دنیا کا غم اپنے اوپر اس نے لے رکھا ہے۔ کیوں؟ خدا کو بھول گیا، اپنے مرنے کو بھول گیا، اپنے کو اٹھنے کو قیامت کے دن خدا کے سامنے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، اے لوگوں تم سب خدا کے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے۔ کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، ہر انسان کو فردن فردن اللہ پوچھے گا، وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، میں نے جو تو نعمتیں دی تھیں ان کو کیا حق ادا کیا تو نے؟ ان الانسان لکفور، انسان بڑا ہی ناشکر ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرو، شمار نہیں کر سکتے۔ اب زبان ایک نعمت ہے، لیکن اس کے اندر اور کتنی نعمتیں ہیں، گرمی سردی سے بچائے گی، اب باتیں کر رہے ہیں، بول رہی ہیں جی، اور بہت سے فائدے ہیں اس کے۔ اسی طرح ہر اعضاء کا ہے اپنا اپنا ایک رول، اللہ نے اس کے ذمہ لگا دیا ہے۔ کل شیء بقدر، ہر چیز کو ہم نے سکھا دیا ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ بنتا ہے، اللہ نے اس کو سکھا دیا، اس کے ذمہ یہ کام کر دیا ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اللہ کے حکم سے منہ موڑ لے، نافرمانی کرے۔ لیکن یہ انسان اتنا نافرمان ہے اللہ کا کہ جب اس کو مال و دولت ملتے ہیں تو یہ اپنی کہتا ہے کہ میرا اپنا کمال ہے، اللہ کی طرف جاتا ہی نہیں، اور تکبر کرتا ہے، فخر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، اور جب چلا جاتا ہے
اس میں پھر واویلا کرتا ہے جی وما بکم من نعمت فمن اللہ ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجارون. جب تم سے نعمت چھن جاتی ہے تو پھر چیختا چلاتا ہے, صبر بھی نہیں کرتا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیات کے اندر جو صفات بیان کی ہیں وہ میں نے جو مختصر ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے تو 13 صفات ہیں, 13 آیات ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے انسان یمشون الی الارض ہونا, زمین پہ اکڑ کے نہ چل, عاجزی سے چل. یعنی تکبر کیا ہے؟ حق بات کو جھٹلانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. آپ کسی کو صحیح بات بتائیں تو جھٹلائے گا, وہ جی دیکھا جائے گا, کس نے دیکھا, مزے کر لو, عیش کو, زندگی دوبارہ نہیں ملے گی. شادی ہو رہی ہے, نافرمانیاں کر رہا ہے, جی ماتم تھوڑا ہی ہے, یہ تو خوشی کے دن ہے, روز تھوڑا آتا ہے. پٹاخے بج رہے ہیں, گانے بج رہے ہیں, ناچ ہو رہی ہے, بے حیا قسم کی بے پردہ عورتیں پھر رہی ہیں, اکٹھے کھانا کھا رہے ہیں. اللہ یاد ہی نہیں آتا. غریب مسکین کو تو داخل ہی نہیں ہونے دیں گے اندر. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کی ایک شخص نے, بڑے اللہ والے تھے, کپڑے ان کے اتنے اچھے نہیں تھے. جب دعوت پہ گئے تو جو دربان کھڑا ہوا تھا اس نے کہا آپ اندر نہیں جا سکتے, آپ کے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں. انہوں نے کہا میری دعوت کی ہے, میں جاؤں گا, روٹی کھاؤں گا, کپڑوں سے کیا تعلق ہے اس کے. نہیں جانے دیا. گھر گئے, جا کر بڑا اچھا لباس, عمدہ لباس پہن کر آئے تو پھر اس نے اندر جانے دیا. اب لوگ روٹی کھا رہے ہیں, وہ لقمہ اٹھا کر کپڑوں پہ رکھ رہے ہیں. لوگ یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا یہ روٹی میری نہیں ہے, یہ کپڑوں کے لیے روٹی دی گئی. تو کپڑوں سے عزت نہیں ملتی. من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع. جو چاہتا ہے مجھے عزت ملے تو عزت تو ساری مومنوں کے لیے ہے, نیک لوگوں کے لیے ہے. اللہ کے ہاں اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے ایمان والو, ہم نے تمہیں ایک انسان سے پیدا کیا. آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, آپ کی پسری سے ہوا پیدا ہوئی, اور اس سے پھر انسان بڑھتے گئے. سب کی ہمارے جد امجد ایک ہے. ہم نے ایک مرد عورت سے تمہیں پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا, پھر ہم نے تمہارے شعبے بنا دیے, وقبائل, اور قبیلے بنا دیے. کس لیے بنائے؟ لتعارفوا, تاکہ تم پہچانے جاؤ کہ فلاں قبیلے سے ہے, فلاں قوم کا ہے, فلاں شہر کا ہے. لیکن یاد رکھو کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک تم سے معزز اور مکرم وہی ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے. ہاں جی, نماز ہمیں پڑھائی جاتی ہے نا, وہ کس لیے پڑھائی جاتی ہے؟ کہ انسان کے اندر عاجزی پیدا ہو جائے. یہ سر جس میں غرور ہے اس کو زمین پہ رکھے اور کہے میرا رب بڑا اعلیٰ ہے. ہاں جی, اور سوچے کہ میں اسی زمین سے پیدا ہوا ہوں, اسی زمین میں جاؤں گا. ہاں جی, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی زمین سے ہم نے تمہیں بنایا, اسی میں واپس کریں گے. ہاں جی, اور پھر اسی سے تمہیں قیامت کو پھر اٹھائیں گے, کھڑا کر دیں گے اور پوچھیں گے زندگی کہاں گزاری. اولم نعمرکم ما یتذکر, میں نے زندگی تجھے اپنی یاد کے لیے دی تھی. بچپن کھیل کود میں گزارا, جوانی غفلت میں گزار دی, بڑھاپا آیا تو بیماریوں نے گھیر لیا. کہتے ہائے میری صحت ٹھیک ہوتی تو میں خدا کو یاد کرتا. اب اپنے ہاتھوں اپنی جوانی کو برباد کر دیا. تو یہ جو اللہ پوچھیں گے, تیرے پاس کوئی یاد دہانی کرانے والا بھی نہیں آیا. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر, ڈرانے والا کوئی نہیں آیا. قیامت کے دن انسانوں کے گروہ جہنم میں جائیں گے, جنت میں بھی جائیں گے. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. اللہ کے نیک بندوں کے گروہ جائے گا تو جہنم میں کے دروغہ جو ہے, مالک دروغے کا, وہ ان کو سلام کرے گا اور خوشخبری دے گا اور خوش نصیبی کی ان کو مبارکیں دے گا اور کہے گا داخل ہو جاؤ جنت میں. بھی اور پھر ما وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها, جب جہنمی لوگوں کا گروہ جائے گا تو وہ دروازہ نہیں کھولے گا, ان کے لیے دروازہ نہیں کھولا جائے گا. حتیٰ کہ یہاں بھی قرآن میں آتا ہے کہ حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط, سوئی کے ناکے میں سے اونٹ جیسے نہیں گزر سکتا,
ایسے ہی کافر اور نافرمان خدا کے جہنم میں ڈالے جائیں گے، جنت میں نہیں جا سکتے۔ ومن یاتی مجرما، جو بھی مجرم آئے گا اس کے لیے یصلیٰ جہنم، اس کو جہنم میں ہم ڈالیں گے۔ ہم مجرم ہیں، اللہ کے نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کی من چاہی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ نے اس کے لیے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا ہے کہ انسان کو دوزخ سے بچائیں اور جنت سے ان کو خوشخبری دیں، اور جو آپ کی مان لے گا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی مانو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، اپنی مرضی سے زندگی نہ گزارو۔ یہ اپنی مرضی سے بال رکھے گا، عورتوں کی طرح چونڈا بنا رہے ہیں، اپنی مرضی سے کڑے پہنے ہوئے ہیں، اپنی مرضی سے جناب عورتوں کا لباس پہنتا ہے، عورتیں جو ہیں وہ اپنی مرضی سے بے پردہ پھر رہی ہیں، ان کو حکم ہے کہ تمہاری ایڑی بھی ننگی نہ ہو، وہ آدھی ٹانگیں ننگی ہوتی ہیں ان کی، چہرہ خوبصورت بن کے بازاروں میں پھر رہی ہوتی ہیں۔ اور کون کہتا ہے ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ، بن ٹھن کے اے عورتوں بازاروں میں نہ پھرو۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کے۔ قل للمؤمنین یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن جلابیبہن، اے عورتوں، اے نبی کی عورتوں، اے میرے حبیب کہہ دو آپ کی عورتیں، آپ کی بیٹیاں، بہنیں، مومنوں کی بیٹیاں میں کہ جب بھی باہر نکلیں تو اوڑھنی کریں، اپنے آپ کو چھپائیں، یبدین زینتہن، اپنی زینت بھی ظاہر نہ کریں۔ چہرہ زینت کی چیز ہے، اس کو ظاہر کرتے ہیں، کالا برقع پہنو چہرہ سفید نظر آئے گا، اور پاؤڈر سرخیاں لگا کر پھر رہی ہیں، ماں بھی ساتھ جا رہی ہے اور غلاموں کی طرح ساتھ چل رہی ہوتی ہے، بیٹی آگے کے چل رہی ہوتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ہم لا الہ الا اللہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں کہ ہم ہر بات خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، عورتیں خدا کی نافرمانی کر رہی ہیں، اور پھر عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جتنے بھی عذاب خشکی میں سمندروں میں آتے ہیں یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، تمہارے اعمال بد کی وجہ سے آتے ہیں۔ اللہ کی زمین کے اوپر اسلام امن کرنے کے رواداری کا مذہب ہے، امن کا مذہب ہے۔ جو بھی اسلام میں آئے گا، کون سا اسلام؟ ہماری اپنی مرضی کا اسلام نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے حکم اللہ کے مانو، خوشی کے وقت، غمی کے وقت، سفر کے وقت، حضر کے وقت، سوتے وقت، اٹھتے وقت، کھاتے وقت۔ میرے رب کا حکم کیسے پتہ چلے گا؟ محمد الرسول اللہ، میرے رسول کی تابعداری کرو، میرے رسول کی اتباع کرو۔ تو کیا حکم ہے؟ پہلی آیت میں نے آپ پڑھی، یمشون علی الارض ہونا، تکبر سے نہ چلو۔ ولا تصائر، مقلمان حکیم نے بیٹے سے کہا، بیٹے ولا تصائر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔ بیٹے زمین پہ اکڑ کے نہ چلو، منہ پھیلا کے لوگوں سے باتیں بھی نہ کر۔ اب اسی لیے اسلام نے کہا کہ جب تم آپس میں ملو تو ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب بھی آپس میں ملو ایک دوسرے کو کہو السلام علیکم، جواب میں کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جو بھی برکات ہو۔ تو کیا ہے؟ سلام کرنے سے تکبر ٹوٹتا ہے۔ ایک آدمی چاہتا ہے مجھے لوگ سلام کریں، یہ تکبر ہے اس کے اندر۔ حضور نے فرمایا جو پہلے سلام کرتا ہے اس کو 20 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ دعا ہے، اللہ کا نام ہے سلام، آپ اس کو دعا دے رہے ہیں، اللہ تجھ کو سلامت رکھے۔ اب یہ اتنی بڑی دعا ہے کہ آپ کو اگر قبول ہو جائے یا کہ مجھ سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، سلامتی ہے، آپ کو پرواہ نہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، جب گھروں میں داخل ہو وہاں بھی کہو السلام علیکم۔ گھروں میں داخل ہوتے ہیں داخل اللہ کہتے ہیں تحیۃ من عند اللہ، یہ اللہ تبارک تعالیٰ سے تمہارے ایک تحفہ ہے، مبارکن، بڑی برکتوں کا سبب ہے۔ گھر میں سلام کریں۔ حضور جاتے تھے، بچے چھوٹے ہوتے تھے ان کو بھی سلام کرتے تھے۔ سوار کو حکم ہے پیدل چلنے والے کو سلام کرو، اور زمین پہ جو لوگ بیٹھے ہیں اور ایک آدمی سواری پہ بیٹھا ہوا ہے تاکہ اسے تکبر ٹوٹے۔ بھیڑیا بازار میں آ جائے نا، لوگ کھڑے ہو جائیں، کہتے بڑا خوش ہو کہ میرے لوگ سلام کر رہے ہیں، وہ تو اپنے اس کی اذیت سے بچنے کے لیے اٹھ رہے ہیں۔ ایک آدمی ہے، لوگ اٹھ کے سلام کر رہے ہیں، بازار سے گزر رہا ہے تو وہ سمجھتا ہے میں بڑا معزز ہو گیا ہوں۔ سلام کی عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ ہارون رشید کے زمانے میں ان کے بچوں کو پڑھایا کرتے تھے،
تو ایک دن جب سبق پڑھ کے وہ بچے اٹھے، دو بچے تھے، تو آپس میں لڑ پڑے. ایک نے کہا میں جوتے اٹھاؤں گا، دوسرا کہتا میں اٹھاؤں گا. آپ نے دونوں کو بلایا اور ایک جوتا ایک کو پکڑا دیا. اب ہارون رشید دیکھ رہا تھا کھڑکی سے. اس نے بلا کے کہا حضرت آپ مجھے ایک سوال ہے بتائیں کہ عزت کس کی زیادہ ہے، میری یا آپ کی؟ انہوں نے کہا تو امیر المومنین ہے، عزت تو آپ کی ہے. انہوں نے کہا نہیں، عزت آپ کی ہے. جس کے امیر المومنین کے بچے جوتی اٹھانے میں جھگڑے ہیں، اس کی عزت تو بنا وہ ہے. ایک گروہ آپ کے ساتھ ہوتا تھا شاگردوں کا، محل کے پاس سے گزرنے لگے تو چھینک ماری آپ نے. جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا نا تو سب سے پہلی بات کیا کہ آدم نے چھینک آئی. آپ اللہ نے فرمایا آدم کہو الحمدللہ. جب آپ نے الحمدللہ کہا تو فرشتوں سے کہا کہو یرحمک اللہ. یہ کتنی اونچی بات ہے. اور میڈیکل سائنس کے اندر ہم نے پڑھا ہے کہ چھینک جو ہے یہ ایسی نعمت ہے کہ ایک چھینک سے 35,000 جراثیم انسان کے نکلتے ہیں. دماغ کے اوپر ایک پردہ ہوتا ہے، وہ پھٹ بھی سکتا ہے چھینک سے، اور آپ بچ گئے. تو آپ اس پہ بھی الحمدللہ کہیں. اور یہ الحمدللہ آدم علیہ السلام سے سنت چلی آ رہی ہے. تو یہ الحمدللہ جو ہے یہ وہ کلام ہے اللہ کی جو قرآن شروع ہوتا ہے جس سے اللہ کا شکر ہے، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تو الحمدللہ چھینک ماری. عبداللہ ابن مبارک نے، ان کے ساتھیوں نے کہا یرحمک اللہ. وہ اتنا زور کا تھا کہ وہ ڈر گیا. اس نے کہا کوئی ریلی میرے خلاف تو نہیں نکل گئی، پتہ کرو کیا ہوا. پتہ کیا کہ جی عبداللہ ابن مبارک نے چھینک ماری ہے. اب یہاں پر کیا کرتے ہیں؟ چھینک ماری، سوری، افسوس ہے. ہم الحمدللہ کہیں. اس کے لفظ جب الحمدللہ ہم کہتے ہیں یہ وہ لفظ ہیں کہ قیامت کے دن جنت کے اندر سب سے آخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، جنتیوں کا کلام یہی ہوگا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. الحمدللہ یہ اللہ تیرا شکر ہے. قرآن سب سے شکر سے شروع ہو رہا ہے. اور مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے ان شکرتم لازیدنکم. اے مومنو تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو اور مزید بڑھا دوں گا. ولئن کفرتم، ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، اسی نعمت سے تمہیں سزا بھی دوں گا. ہاں جی، اولاد دی ہے نعمت ہے، نافرمان ہے عذاب ہے. بیوی قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے بیوی تم سے پیدا کی ہے تو مودت کے لیے اور رحمت بنایا اس کو، لیکن بیوی بھی عذاب بنی ہوئی ہے، پڑوسی عذاب بنا ہوا ہے. کیوں بنا ہوا ہے؟ کہ ہمارے اندر تکبر ہے. اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. لقمان حکیم نے بھی اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے نصیحتیں کی ہیں کہ ولا تصائر خدک للناس، جب کسی سے بات کرتے ہو تو تواضع کے ساتھ بات کرو، اکڑ کے بات بھی نہ کرو، منہ پھلا کے بات نہ کرو. ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین پہ اکڑ کے مت چلو. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ پہاڑوں جتنا تیرا سر اونچا ہو سکتا ہے. تو وہی ہے. انسان سوچے اگر تو میں کیا ہوں، ایک پیشاب کے رستے سے نکلا ہوا، پیشاب کے رستے میں داخل ہوا، وہاں سے پیشاب ہی کے رستے اللہ نے ماں کے پیٹ سے نکالا. انسان کی حقیقت کیا ہے؟ قتل الانسان وما اکفر من ای شیء خلق. اے انسان تو ہلاک ہو جائے، تو سوچتا نہیں کہ تو کیسے بن گیا، کس چیز سے بنا ہے. من ای شیء خلق، تیری پیدائش کی حقیقت کیا ہے؟ من نطفہ، ایک نطفہ ہے. خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ. ہم نے تجھے ماں کے رحم میں ڈالا، ہم نے بنایا، ہم نے نکالا. ثم السبیل یسرہ، ماں کے رحم سے پیشاب کے رستے سے بڑی آسانی سے فرشتے لے کے نکلتے ہیں، خود بخود نہیں نکلتا بچہ. ثم اماتہ، پھر تمہیں موت دیں گے. اقبرہ، پھر قبر میں ڈالیں گے. ثم اذا شاء انشرہ، قیامت کو پھر کھڑا بھی کر دیں گے. قیامت کو انسان کے یہ جو پرنٹ ہے نا، فنگر پرنٹ، یہ بھی یہی ہوں گے، یہ کسی کے نہیں ملتے. صورت شکل بھی یہی ہوگی جو دنیا میں ہے. اللہ کے پاس صورتوں کے خزانے ہیں، اللہ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ معلوم. ہم اس کو ضرورت کے مطابق اتارتے رہتے ہیں جیسی ضرورت ہوتی ہے انسانوں کی. سارے خزانے اللہ سے مانگیں تو اللہ سے. نماز ہمیں اسی لیے پڑھائی جاتی ہے کہ تکبر تمہارا ٹوٹ جائے، عاجزی آئے. غریب اور امیر اکٹھے کھڑے ہو گئے، بادشاہ اور وزیر اکٹھے کھڑے ہیں. ہر کسی نے کوئی نہیں کہہ سکتا تو میرے ساتھ کو کھڑا ہو گیا. یعنی ایک صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. سارے اگر مسجد میں آنے کے بعد بھی تکبر کرتا ہے. اور تکبر کی دوسری نشانی کیا ہے کہ لوگ مجھے سلام کریں. نہیں، تکبر ٹوٹتا کیا ہے؟ السلام علیکم.
نیکیاں کماؤ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بازار میں ایسے ہی چلے جاتے، کام کوئی نہیں، ہر ایک کو سلام کر رہے ہیں، کہنے کا یہ کیا ہونے کا، آج میری نیکیاں کچھ کم ہیں، میں نیکیاں بڑھانے کے لیے بازار میں آیا ہوں۔ اسلام اور قرآن کا حکم ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اچھا جواب دو۔ اس نے کہا السلام علیکم، آپ کہیں السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر وہ جواب نہیں دیتا تو فرشتہ آپ کو جواب دے گا۔ یہ حضور نے فرمایا سلام کرو، جس کو جانتے ہو اور نہیں جانتے ہو دونوں کو سلام کیا کرو، گھر میں سلام کیا کرو، تکبر تمہارا ٹوٹے گا۔ اور فرمایا کہ اس کے علاوہ کپڑے ایسے پہنتا ہے فخر والے، ٹخنوں سے نیچے سلوار، یہ تکبر کی علامت ہے، سختی سے منع کیا گیا اسلام کے اندر۔ فرمایا یہ دوزخ میں جائیں گے اس کے ٹخنے، جو اللہ اس کے رحمت کے نظر سے دیکھیں گے نہیں قیامت کے دن۔ یہ پرانے وقتوں میں یہ بڑی بات ہوا کرتی تھی، لوگ شملہ رکھتے تھے اور اس کے 8-10 شاگرد اس کے پیچھے اٹھایا کرتے تھے، یعنی فخر اتنا ہوتا تھا، کپڑے لمبے لمبے پہننا، فخر کرنا۔ انسان جب بھی سوچے کہ میں ہے کیا ہوں، میری حقیقت کیا ہے، منہ سے گند نکلتا ہے، ناک سے گند نکلتا ہے، کانوں سے گند نکلتا ہے، اچھی غذا کھاتا ہوں تو مشین گندگی کے اندر رکھی ہے، گندا کر کے نکال رہی ہے، 2 ٹینکیاں رکھی ہوئی ہیں، ایک پیشاب کی اور ایک پخانے کی میرے اندر، میری حقیقت کیا ہے؟ ابھی میری روح نکل جائے تو کیا ہوگا؟ جلدی کرو اس کو قبر میں ڈالو، 2 دن یہ اگر رہ جائے گا تو بدبو آنی شروع ہو جائے گی، اسے کوئی برداشت نہیں کر سکے گا، دیکھ نہیں سکے گا اس کو۔ تو اس لیے اللہ نے ہمیں عزت دی ہوئی ہے، یہ جلد بنائی ہماری، آنکھیں دیکھنے کے لیے بنائی ہیں، اور فرمایا تم سب آپس میں بھائی ہو، کسی کو نہ اونچا تم میں نہ نیچا، سب برابر ہو میرے نزدیک، لیکن سب سے میرے نزدیک مقبول اور عزت والا وہ ہے جو اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ کے احکاموں پہ عمل کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ، اب دیکھیں مال سے کسی کے پاس زیادہ ہو جائے تو تکبر کرتا ہے، کپڑے بڑے سے پہنے ہوئے ہیں، جیب بھری ہے، پیٹ بھرا ہوا ہے، اکڑا ہوا چاہ رہا ہے، گردن اکڑی جا رہی ہے، پیٹ بھی بھرا ہوا ہے، جیب بھی بھرا ہوا ہے، خواہشات پوری کر رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے۔ یہ دنیا کی چیزیں کیا ہیں؟ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے ایک وزیر کو جو بڑا عقل مند تھا اور بڑا اس کے دوسرے وزیر سے حسد کرتے تھے، تو ان کی حسد کو ہٹانے کے لیے اس نے کہا کہ تجھے میں 3 سوال ہیں میرے، ان کا جواب نہیں دو گے تو قتل کر دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی بتائیں مجھے۔ سوال بتائے، پہلا سوال یہ تھا کہ بتاؤ ایسا سچ کہ جس کو کوئی جھوٹ نہ کہہ سکے، اور دوسرا سوال یہ تھا کہ ایسا جھوٹ جس کو سچ نہ کہہ سکے، اور ایسی وہ عمل بتاؤ جس کے سامنے بڑا سے بڑا بادشاہ اور غریب سب جھک جاتے ہیں۔ اب وہ سوچنے لگا، 3 دن ہو گئے اس کو کوئی جواب نہیں، سمجھ میں نہیں آئی، کھانا نہیں کھایا۔ اللہ والے تھے، ایک عالم تھے، ان کے پاس گیا، ان سے کہا جی میری جان کا خطرہ ہے، مجھے اس سوالوں کے جواب بتا دیں، میں 3 دن سے سویا نہیں ہوں، کھانا نہیں کھایا۔ انہوں نے کہا کون سی باتیں ہیں، کھانا پہلے کھا لو تو پھر تمہیں میں جواب بتا دوں گا۔ کھانا منگایا انہوں نے، ایک کتا باندھا ہوا تھا رکھوالی کے لیے، تو دودھ بھی تھا، دودھ بھی آیا ساتھ، تو انہوں نے دودھ تھوڑا سا استعمال کرنے کے بعد جو بچ گیا تو کتے کے سامنے رکھ دیا۔ کھانا کھلانے کے بعد کہنے لگے جی اچھا آپ مجھے سوالوں کے جواب بتائیے، پہلا سوال کیا ہے، سچ کون سا ہے جس کو کوئی جھوٹ نہیں کہتا؟ انہوں نے کہا یہ تو بڑا آسان جواب ہے، کیا ہے جی کہ موت کو تو وہ بھی مانتا ہے جو خدا کو نہیں مانتا، موت تو حقیقت ہے، موت کو جو بھول جاتا ہے وہ بڑا بے وقوف ہے، اپنے مرنے کو بھولا ہوا ہے۔ یعنی الحاکم المقابر، ہلاک ہو گئے ہو تم لوگ مال کے جمع کرنے میں، گنتے رہتے ہو، یہ جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، کہتا ہے گنتا، کہتا ہے میرے ہی پاس رہے گا، کسی کے پاس نہیں جائے گا۔ تو اب یہ مال جو ہے انسان کو جمع کرنے میں ہلاک کر رہا ہے، حتی زرتم المقابر، قبروں پہ پہنچ جاتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ہرگز ایسے نہیں ہے، سوف تعلمون، ان قریب تجھے موت کے وقت پتہ چلے گا۔ ہاں جی کلا، پھر کہتے ہیں ہرگز نہیں، ثم کلا سوف تعلمون، قبر میں تجھے ڈالیں گے پھر تجھے پتہ چلے گا کہ میں آیا تھا۔ پھر کہتے ہیں پھر یعنی علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، یقین کے درجے بتائے گئے۔ علم الیقین کا مطلب کیا ہے کہ اب ہمیں یقین نہیں آ رہا کہ مرنا بھی ہے، قبر میں جانا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، قیامت اٹھانا ہے، اس کا ہمیں علم قرآن دیتا ہے، اللہ کے نبی دیتے ہیں ہمیں علم۔ سگریٹ کی بتی بھی لکھا ہوتا ہے ڈبی پہ، سگریٹ نہیں پیو کینسر ہو جائے گا، ڈاکٹر پی رہا ہوتا ہے، علم کے باوجود جہل ہے۔ ہمیں قرآن اللہ نے دیا ہے پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، عمل کے لیے، اور اس کے باوجود ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے۔
ہاں جی، اس کے بعد لترون الجحیم، تاکید کا صیغہ ہے، لام بھی تاکید کا ہے، نون کا بھی تاکید کا ہے کہ تم جہنم کو جب دیکھو گے نا پھر تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ عین الیقین، عین الیقین، عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں، چشمے کو بھی کہتے ہیں، پانی کے چشمے کو۔ آنکھ سے دیکھو گے جہنم کے پھر تمہیں یقین آئے گا، ہم نے علم یقین تمہیں عطا فرمایا۔ اچھا اب عین الیقین آگے آ کے جہنم کو دیکھو گے، اب کیا ہے، اب تو بچ نہیں سکتا۔ لتسألن یومئذ عن النعیم، میں ضرور تم سے پوچھوں گا کہ میں جو نعمتیں دی تھی، زندگی دی تھی، جان دی تھی، مال دیا تھا، تو نے کیا حق ادا کیا اس کا؟ ہم سوچے تو صحیح، اگر ایک آنکھ نہیں ہے، ایک آدمی نابینا ہے، ماں کو بھی نہیں دیکھ سکا اس نے، ہاں جی، اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، نندے ہوتے ہیں آنکھیں نہ ہوتی تھے، ہاتھ دیے ہیں، جیسے ہم گاڑی چلا رہے ہیں، سائیکل چلا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ہاں جی، سارے کام ہاتھوں سے کرتے ہیں، اگر ہاتھ نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ اس کا کیا شکر ادا کیا ہم نے، پاؤں کا کیا شکر ادا کیا، اللہ کے لیے پاؤں چل کے مسجد تک نہیں آ سکتا، نماز کے لیے نہیں آ سکتا، ہاں جی، اس کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ دکان بند ہو گئی تو میرے گاہک چلے جائیں گے، مسجد تک لانے والا ایمان نہیں ہے اس کے اندر۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں انسان کیوں کرتا ہے کہ اس کو علم ہی نہیں ہے، اسلام کیا ہے اس کو ہم سمجھا ہی نہیں ہے۔ اسلام امن اور رواداری کا مذہب ہے، تعصب کا مذہب نہیں ہے۔ جو بھی اسلام میں آیا وہ امن میں آ گیا۔ اسلام ایسی چیز ہے کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے میدان جنگ میں ایک آدمی نے، کافر نے مارنے لگے تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی گئی کہ یا رسول اللہ اس نے کلمہ پڑھا، اس نے مار دیا۔ تو آپ نے پوچھا تو نے دل چیر کے دیکھا تھا، کیوں مانا اس کے؟ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو اس کو نہیں مانے۔ اسلام کتنا امن کا مذہب ہے۔ اسلام جہاں نہیں ہوتا تو سلامتی نہیں ہوتی، ایمان جہاں نہیں ہوتا تو وہ امن نہیں ہوتا۔ ایمان اسلام دونوں چیزیں، ایمان اندر سے باہر کی طرف اعضاء پہ اثر کرتا ہے اور اسلام اعضاء پہ اثر کرتا ہے۔ اسلام اعضاء ہمارے سارے ہوتے ہیں، اس کا اثر دل پہ پڑتا ہے، اس لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اور یہ دنیا کی چیزوں پہ فخر کرنا، اللہ تعالیٰ نے قارون کی مثال دی ہے، حکومت پہ غرور تھا اس کو، کہتا انا ربکم الاعلی فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولی، ہم نے پکڑا اس کو، آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ اور قارون کو فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اس کو اور اس کے خزانوں کو زمین کے اندر دفن کر دیا۔ مال اس کی تباہی کا سبب بن گیا، حکومت فرعون کی تباہی کا سبب بن گیا۔ نہ حکومت بچا سکتی ہے، نہ مال بچا سکتا ہے، نہ حسب نسب۔ شیطان نے کہا میرا نسب حسب اونچا ہے، یعنی انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں مٹی سے نہیں بنایا گا، میں تو آگ سے بناؤں گا، آگ اونچی اوپر جاتی، میں نے جھکوں، میں نہیں جھکتا۔ کیا ہوا؟ تکبر عزازیل را خوار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد، اللہ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا اور ذلیل و خوار ہو گیا اور قیامت تک کے لیے ہم اس کی بات مانتے ہیں۔ ہم جو تکبر کرتا ہے یہ شیطانی عمل ہے، تکبر سے انسان ذلیل ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا، جنت کی خوشبو اس کو نہیں آئے گی۔ تکبر کیا ہے؟ حق بات کو جھٹلانا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، کسی کو حقیر نہ سمجھیں۔ آپ ایک بلڈنگ بناتے ہیں، بڑی عالیشان بلڈنگ بنائی آپ نے، لیکن لیٹرین نہیں بنائی، اس کے اندر بیت الخلاء نہیں بنایا آپ نے۔ جو بھی آئے گا دیکھے گا کہے گا یہ تو ناقص ہے، یہ مکان کامل نہیں ہے۔ یہ اس کی اصل چیز جو ذات کے اعتبار سے اگرچہ وہ لیٹرین گندی جگہ ہے، لیکن پورے مکان کی تکمیل کے لیے وہ بہت ضروری ہے۔ کسی انسان کو دیکھو غریب ہے، ٹوٹا پھوٹا ہوا ہے، اس کو بھی حقیر نہ سمجھو۔ ہو سکتا ہے کہ کائنات کے اندر اللہ کے نزدیک اس کا مقام اونچا ہو۔ مولانا روم جا رہے تھے، چنے کا دن تھا، کپڑے پہنے، نماز پڑھانے جا رہے ہیں، رستے میں ایک نہر آئی، اس میں سے کتا نکلا، اس کتے نے جھاڑا نہ تو ان کے کپڑے خراب ہو گئے، انہوں نے اس کتے کو برا بلا کہا۔ اس کتے نے کہا بھونک کر کہ سارا گند تو تیرا ہے، اللہ تو آسمان سے وہ زمین سے صاف پانی نکالتا ہے، یہ گند تو سارا تیرا ہے، مجھے پورا کیوں کہتے؟ پھر انہوں نے فرمایا اچھا اگر میرا خاتمہ ایمان سے ہو گیا تو میں اچھا ہوں، ورنہ تو مجھ سے 7 گنا اچھا ہے، 7 درجے تے اچھا ہے۔ اپنے مالک کا وفادار تو ہوتا ہے نا، ہم اپنے مالک کے وفادار نہیں ہیں۔ اللہ نے سب کچھ دیا ہے، اللہ کے سامنے نہیں جھکتے۔ ہمیں اندر کئی بت، مال کا بت، بیوی بچوں کا بت، دکان کا بت، تجارت کا بت، اور سارے بت اندر، پھر کہتے ہیں میں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ جھوٹا ہے، منافق ہے، جو اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین ہی نہیں ہے، اس کو اسباب پر یقین ہے، مسبب الاسباب پہ یقین نہیں ہے، تکبر کرتا ہے، کہتا ہے سب کچھ میں نے کیا، میں کر رہا ہوں، میں مجھ سے ہوتا ہے، میں نہیں ہوں گا تو کیا ہوگا۔ ایک افسر سے بڑا متکبر مر گیا تو لوگوں نے گدھا لا کر باندھ دیا دفتر میں، کام ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا جی وہ فرعون جب مر گیا نا تباہ ہو گیا،
تو اس کے بعد جو خلیفہ جو بادشاہ بنا مصر کا، سب سے کم ترین کمزور بے وقوف آدمی تھا وہ، تو جو بھی حکومت چلاتا رہا. تو یہ انسانوں سے کام نہیں چلتا، اللہ چلا رہے ہیں، اللہ دے رہے ہیں، اللہ زندگی دے رہے ہیں، اللہ عزت دے رہے ہیں. اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین، ساری مخلوقات سے نہ ہونے کا یقین، یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کیا ہے؟ اگر آپ کے طریقے پہ ہم کھائیں گے، پئیں گے، کمائیں گے، خوشی کریں گے، غم کریں گے، سفر حضر کریں گے، سب کچھ کریں گے، تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، اللہ خوش ہو جائیں گے. اللہ تب خوش ہوتے ہیں کہ حضور کے طریقے پر ہماری زندگی آ جائے. اللہ اپنے طریقے پہ نماز پڑھیں گے آپ تو وہ بھی اللہ کو مقصود منظور نہیں ہے، یہ قبول نہیں ہوتی. وقت پہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہم نے نماز کو مقرر اوقات میں فرض کیا ہے. یہ نہیں کہ جب چاہے سورج غروب ہو رہا ہو جا کے نماز پڑھ رہا ہے، سورج نکل رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے. عید کے دن روزہ رکھ لیتا، آپ سب کہیں گے یہ بیوقوف ہے، یہ کیوں روزہ رکھ رہا ہے. تو ہر چیز کا وقت ہے، یہ زندگی وقت ہے. اس زندگی کو وقت کا کیا دیا ہے کہ زندگی کو ضائع نہ کریں. ہر وقت اللہ کی یاد، بیٹھے اٹھتے اللہ کی یاد کریں، تسبیحات پڑھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہا کریں، چلتے ہوئے پڑھتے رہا کریں. صبح شام ہر نماز کے بعد، صبح مغرب کی نماز کے بعد حضور نے فرمایا جو ایک تسبیح درود شریف کی پڑھتا ہے، ایک تیسرے کلمے کی اور ایک استغفار کی، اللہ اس کو مرنے سے پہلے اپنا دوست بنا لیتے ہیں. تو ہم ہر نماز کے بعد بھی اللہ کو یاد کریں، تسبیحات کریں. جی تو اس لیے تکبر جو ہے انسان کو، حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن متکبروں کی شکلیں انسانوں کی ہوں گی اور چونٹیوں جسم ہوگا اور پاؤں کے نیچے رونا جائے گا. تکبر ذرا سے بھی رائی کے دانے کے برابر بھی. اللہ سے استغفار کریں، میں کی نفی کر دیں، میں کچھ نہیں، سب کچھ اللہ ہے، اللہ کی ذات سے ہوتا ہے. نہ اپنی ذات پہ بھروسہ، نہ کسی چیز پہ بھروسہ. توکل علی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومن اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں. کسی ذات پہ سیڑھی آپ نے لگائی ہے چھت پہ چڑھنے کے لیے، سیڑھی پہ بھروسہ نہ کریں، ہو سکتا ہے گرا کے زمین کے نیچے کور پہ پہنچا دے، اللہ پہنچائیں گے اوپر آپ کو. ہر وقت اللہ کو یاد رکھیں، اللہ بھی آپ کو یاد رکھے گا. مجھے اور آپ کو سب اللہ عاجزی نصیب فرمائے، تکبر سے بچائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.